محفلوں کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے کہ جب جلسوں میں آیا کریے تو باوضو آیا کریے، پاک صاف آیا کریے، جسم بھی پاک صاف ہو، لباس بھی پاک صاف ہو، زبان بھی پاک صاف ہو۔ جتنی دیر بیٹھیے نفس کو مار کے بیٹھیے، نہ چائے پیجئے، نہ جو ہے مسالہ کھائیے، نہ پان کھائیے، باوضو ہو کے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے، تاکہ اگر ہم بھی ایسے ہوں گے اور آپ بھی ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ میری زبان میں اثر دے گا، آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اور میرے گھر جب حضور مفتی اعظم ہند قیام فرماتے تھے تو بڑے والد فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند ممبر پہ جانے سے پہلے ممبر چیک کرواتے تھے، ممبر پہ چائے تو نہیں چل رہی ہے، اوغلدان تو نہیں رکھا ہے، کوئی پان تو کھائے نہیں بیٹھا ہے۔ مجھ سے بڑے والد نے بچپن میں نصیحت کیا تھا کہ بیٹا کبھی جلسے میں چائے نہیں پینا، پان نہیں کھانا، کیونکہ جب میرے پیر مفتی اعظم گھر آتے تھے تو ممبر پہ باوضو جاتے تھے، اور ممبر پہ نہ چائے پیتے تھے نہ پان کھاتے تھے، تبھی اللہ زبان میں اثر دیتا ہے۔ تو جب آپ پرہیزگار ہوں گے، خواہشات نفس سے بچیں گے، باعمل ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ باعمل ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی زبان میں اثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم باعمل نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، لچھے دار کتنی تقریریں کریں سن لیجئے، کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ جو ہمارے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کے چہرے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انسان سچا اور اچھا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تازہ مثال وہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر جس ایئرپورٹ پر اتر جائیں تو انگریز چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ۔ جس جنگل میں قدم رکھ دے تو وہ جنگل منگل بن جائے، سبحان اللہ، وہ جدھر چلے زمانہ ان کے قدموں میں چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان اہل اللہ کی ہوتی ہے، اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تو وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں ہم آپ تو آتے ہی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، چاروں طرف سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو دستور، جو معمول ہے، بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور اختتام مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھ کے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم جاجمو شریف سے آئے ہیں، جاجمو شریف جائیں گے۔ سید رحمت صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں، یہ حیدرآباد جائیں گے۔ سید فرید بابا جہاں سے آئے ہیں یہ اپنے گھر جائیں گے۔ آپ سب جہاں جہاں سے، اگر اسی شہر کے سے آئے تو اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ جو کریم نگر کے باہر سے آیا ہے وہ کریم نگر کے باہر جائے گا۔ لیکن جب یہ محفل ختم ہوتی ہے ہم آپ تو اپنے گھر چلے جاتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ واہ واہ، کیا جملے، سبحان اللہ۔ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ستار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غفار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حنان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، منان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، قادر مطلق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بار الہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پالنہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رازق کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین پر سے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو سن لیجئے، فرشتہ جیسا دیکھیں گے ویسا رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں محفل میں آؤ تو سلیقے سے آؤ، قرینے سے آؤ، سلیقے سے بیٹھو، ادب ملحوظ رکھو، فرشتے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ملک ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ کے شہر کریم نگر میں تیرے بندے کرسی لگائے، شمنہ لگائے، اسٹیج لگائے، کمکمے لگائے، مہر لگائے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے محبوب کی میلاد پڑھ رہے تھے، تیرے محبوبین بندوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا مجھ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے؟
مجھ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے میلاد کی محفل سجائے, غوث اعظم کی محفل سجائے, بزرگوں کا عرس منا کر کے محفل کا صدقہ مانگ رہے تھے, محفل کا انعام مانگ رہے تھے, محفل کی برکتیں مانگ رہے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کریم نگر والوں, اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو غیبدہ بنایا, صحابہ کو غیبدہ بنایا, تابعین کو غیبدہ بنایا, تبع تابعین کو غیبدہ بنایا, مجتہدین کو غیبدہ بنایا, اولیاء کاملین کو غیبدہ بنایا. خود اس کی شان یہ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کا سب کچھ ذاتی ہے, وہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. لیکن اللہ فرشتوں سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں سے پوچھ کر فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے جو محفل میلاد میں بیٹھے تھے, محفل غوث اعظم میں بیٹھے تھے, وہ میلاد کا صدقہ مانگ رہے تھے, محفل کی برکتیں مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جتنے بندے محفل میں حاضر تھے ہم نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے, سب کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ہے تو یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. تنزل الرحمہ, جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, اعلان فرماتا ہے, حکم فرماتا ہے, وہ قرآن جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا. کب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے اپنا پاک کلام اتارا, وہ پاک کلام جو اللہ نے اپنے محبوب آخری نبی پہ نازل فرمایا. اس کلام کا خاصہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, جس قرآن کے ایک ایک زیر, زبر, تشدید, نقطے, حرف کا ماننا ایمان ہے اور کسی کا انکار کرنا کفر ہے. اسی پاک کلام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, اعلان فرماتا ہے, حکم فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کے دنوں کو, یاد کرو اللہ کے دنوں کو. اے کریم نگر والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو ہر ایک عاشق رسول کا جواب ہوگا سال کے 365 دن سب اللہ نے بنائے. دن اللہ نے بنایا, رات اللہ نے بنائی, صبح اللہ نے بنائی, شام اللہ نے بنائی, شمس و قمر, بحر و بر, خشک و تر, زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے. کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے خالق کی تسبیح نہ پڑھتی ہو, ذکر نہ کرتی ہو, یاد نہ کرتی ہو, فریاد نہ کرتی ہو, مناجات نہ کرتی ہو, ذکر نہ کرتی ہو. سب دن اللہ نے بنائے, 18,000 عالم کو اللہ نے پیدا فرمایا. لیکن کوئی بھی دن 365 دنوں میں اللہ کے لیے خاص نہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یاد کرو اللہ کے دنوں کو. اس سے مراد یہ ہے یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو, یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو. کیوں اللہ کے لیے کوئی دن خاص نہیں؟ کیونکہ جو اللہ ہے, جو ہمارا آپ کا رب ہے, پروردگار, پالنہار, خالق, مالک, رازق ہے, وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے, مکان و مکانیات سے پاک ہے, ضرورت و حاجت سے پاک ہے. خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یاد کرو اللہ کے دنوں کو, یعنی یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ کس کو اللہ والا کہا جائے؟ کس کو اللہ والا تسلیم کیا جائے؟ کس کو اللہ والا کہا جائے؟ کس کو اللہ والا مانا جائے؟ آؤ پھر قرآن کھولو, اے قرآن تو بتا. تو قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اللہ کی جانب سے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. دنیا میں بھی اجر ہے, آخرت میں بھی اجر ہے.
دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی دنیاوی خوف نہیں، دنیاوی کوئی رنج و غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی و پرہیزگار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے وہ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت ہے۔ تو وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو۔ تو یہ سب اللہ والے ہیں، بولیے یہ سب اللہ والے ہیں۔ تو اب ان کے دن کون سے ہیں؟ ان کا دن کون سا دن کہا جائے؟ تو صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، علماء کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ جب زمین پر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے آنے کی خوشی میں اس کی تاریخ ولادت پر اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور اللہ اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، عامل بناتا ہے، ولی بناتا ہے، ولایت کی کوئی نہ کوئی پوش عطا فرماتا ہے، اس سے دین کا کام لیتا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، جتنی اللہ عمر دیتا ہے جب تک وہ زمین پر رہتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، رب کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، زمین پر سے زمین میں جانا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچنا ہے، تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ زمین پر سے دنیا چھوڑ کے زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو جس دن وہ دنیا چھوڑتا ہے اس دن اس کو تاریخ وصال کہا جاتا ہے، اور اس اللہ کے ولی کی اس تاریخ وصال پر اس کا عرس بنا کے اس کی یاد کو منایا جاتا ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کریم نگر والوں، ایک اسلامی کیلنڈر اٹھاؤ اور اسلامی کیلنڈر کھول کر دیکھو کہ 1 محرم الحرام سے لے کر 30 ذی الحجہ تک اس اسلامی 12 مہینہ کا کوئی بھی دن، کوئی بھی رات مجھے ایسی دکھاؤ کہ جس دن، جس رات میں سال کے 365 دن 12 مہینہ وذکرہم بایام اللہ کسی اللہ والے کی یاد نہ منائی جا رہی ہو، ذکر نہ ہو رہا ہو، خراج نہ پیش کی جا رہی ہو، اس نہ منایا جا رہا ہو۔ پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر کا دن آیا تو صدیق اکبر کی یاد منائی جا رہی ہے، فاروق اعظم کا دن آیا تو فاروق اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، عثمان غنی کا دن آیا تو عثمان غنی کی یاد منائی جا رہی ہے، مولا علی کا دن آیا تو مولا علی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسن کا دن آیا تو امام حسن کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسین کا دن آیا تو امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام زین العابدین کا دن آیا تو امام زین العابدین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام باقر کا دن آیا تو امام باقر کی یاد منائی جا رہی ہے، امام جعفر صادق کا دن آیا تو جعفر صادق کی یاد منائی جا رہی ہے، موسیٰ قاسم کا دن آیا تو موسیٰ قاسم کی یاد منائی جا رہی ہے، علی رضا کا دن آیا تو علی رضا کی یاد منائی جا رہی ہے، امام اعظم کا دن آیا تو امام اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، امام شافعی کا دن آیا تو امام شافعی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حنبل کا دن آیا تو امام حنبل کی یاد منائی جا رہی ہے، امام مالک کا دن آیا تو امام مالک کی یاد منائی جا رہی ہے، غوث اعظم کا دن آیا تو غوث اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، غریب نواز کا دن آیا تو غریب نواز کی یاد منائی جا رہی ہے، جنید بغدادی کا دن آیا تو جنید بغدادی کی یاد منائی جا رہی ہے، سری سختی کا دن آیا تو سری سختی کی یاد منائی جا رہی ہے، معروف ترخی کا دن آیا تو معروف ترخی کی یاد منائی جا رہی ہے، احمد کبیر رفاعی کا دن آیا تو احمد کبیر رفاعی کی یاد منائی جا رہی ہے، سلطان باہو کا دن آیا تو سلطان باہو کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم ماہمی کا دن آیا تو مختوم
ماہمی کی یاد بنائی جا رہی ہے. مختوم جہانیہ جہاندش کا دن آیا تو مختوم جہانیہ جہاندش کی یاد بنائی جا رہی ہے. مختوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کا دن آیا تو مختوم سمنا کی یاد بنائی جا رہی ہے. صابر کلیر کا دن آیا تو صابر کلیر کی یاد بنائی جا رہی ہے. وارث دیرہ کا دن آیا تو وارث دیرہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. بندہ نواز گیسو دراز کا دن آیا تو بندہ نواز گیسو دراز کی یاد بنائی جا رہی ہے. صوفی حمید الدین ناگوری کا دن آیا تو صوفی حمید الدین ناگوری کی یاد بنائی جا رہی ہے. خطب عالم کا دن آیا تو قطب عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. شاہ عالم کا دن آیا تو شاہ عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. رکن عالم کا دن آیا تو رکن عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. اور آگے بڑھو اعلیٰ حضرت کا دن آیا تو اعلیٰ حضرت کی یاد بنائی جا رہی ہے. حجت الاسلام کا دن آیا تو حجت الاسلام کی یاد بنائی جا رہی ہے. مفتی اعظم کا دن آیا تو مفتی اعظم کی یاد بنائی جا رہی ہے. تاج الشریعہ کا دن آیا تو تاج الشریعہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، وہیں وہیں ہم جیسے عاشقین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب ان کا مہینہ آئے، ان کا دن آئے، ان کی تاریخ آئے، ان کی شب آئے تو ان کے عاشقین کرتے کیا ہیں؟ ان کے نام کا جشن مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چادر و گاگر کرتے ہیں، خراج محبت پیش کرتے ہیں، ان کے اخلاق بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، 2 قدم چلو خدا مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فقیر قادری خانقاہ قادریہ سووردیہ کا یہ خادم آپ کو پیغام دیتا ہے، دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ہر فرقے اور جماعت میں تم عالم دکھا سکتے ہو، حافظ دکھا سکتے ہو، مفتی دکھا سکتے ہو، قاری دکھا سکتے ہو، مفکر دکھا سکتے ہو، مصنف دکھا سکتے ہو، شاعر دکھا سکتے ہو، لیکن میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے، کسی بھی جماعت میں ایک غوث اعظم دکھا دو، سبحان اللہ. ایک غریب نواز دکھا دو، ایک محبوب الہی دکھا دو، ایک چراغ تہلوی دکھا دو، ایک زندہ شاہ مدار دکھا دو، ایک صابر کلیر دکھا دو، ایک وارث دیوا دکھا دو، ایک امام احمد رضا فاضل بریلوی دکھا دو، سبحان اللہ. ایک مفتی اعظم دکھا دو، ایک شہباز دکن دکھا دو، ایک تاج الشریعہ دکھا دو. سبحان اللہ. نہیں دکھا سکتے ہو. الحمدللہ ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم سب کا بھی تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اگر مزاروں پہ جانا شرک و بدعت ہوتا، عرس منانا شرک و بدعت ہوتا، تو کبھی خواجہ صاحب داتا صاحب کے روضے پر نہ جاتے، یہ نہ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، جس سے مراد یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو. سبحان اللہ. اب انہی اللہ والوں میں، انہی اللہ کے محبوبین اور مقربین بندوں میں ایک ذات ہے سیدنا غوث اعظم کی. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ ذات ہے کہ جب سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد بزرگوار سیدنا ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لائے. فرمایا اے ابو سہل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے گھر میں جو اس بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے، جو بیٹا تمہارے گھر میں آنے والا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، انبیاء کا تاجدار ہوں، انبیاء کا سردار ہوں،
انبیاء کا آقا ہو, انبیاء کا بادشاہ ہو, انبیاء کا امام ہو, تمہارے گھر میں جو بیٹا آئے گا وہ اولیاء کا سردار ہوگا, وہ اولیاء کا شہنشاہ ہوگا, وہ اولیاء کا تاجدار ہوگا, وہ اولیاء کا بادشاہ ہوگا, وہ اولیاء کا امام ہوگا, جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں. بولیے سبحان اللہ. جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوا اور استاد کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد ابھی تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ و بسم اللہ ہی پڑھا رہے ہیں کہ میرے آقا غوث اعظم 17 پارے سنا رہے ہیں. 17 پارے سنا رہے ہیں. استاد نے کہا شہزادے بیٹے, کیونکہ استاد بھی باپ ہوتا ہے, پیر بھی روحانی باپ ہوتا ہے, کہا کب اور کیسے یاد کر لیے؟ ابھی تو تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے, ابھی تو داخلہ ہوا ہے, ابھی تو آغاز ہوا ہے اور 17 پارے متفرق سنا رہے ہیں. غوث پاک فرماتے میرے استاد گرامی بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, اور میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی. وہ جب قرآن کھولتی تھیں, اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی تھیں, وہ قرآن پڑھتی جاتی تھی, میں پیٹ میں رہ کے یاد کرتا جاتا تھا. شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ 4 سال کی عمر شریف ہے, اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں. ایک مجذوب بزرگ کا گزر ہوا. سالک مجذوب کو بھی پہچانتا ہے, مجذوب سالک کو بھی پہچانتا ہے. ولی را ولی میشناسد, ولی کو ولی پہچانتا. یہ اور بات ہے کہ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ سالک کا درجہ مجذوب سے بڑا ہے, اس لیے کہ سالک سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں. غوث اعظم 4 سال کی عمر شریف میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مجذوب بزرگ کا گزر ہو رہا ہے. کہا السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی. غوث اعظم نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اتنا سنا کہ وہ مجذوب بزرگ پلٹ آئے. کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, میں نے سلام تو 1 بار کیا ہے, آپ نے جواب 2 بار دیا. ایک سلام کا 2 جواب. تو غوث پاک فرماتے ہیں یاد کریے, یہی گھر ہے, یہی چوکھٹ ہے, یہی جگہ ہے. فلا سن, فلا مہینہ, فلا تاریخ, فلا دن, فلا وقت آپ کا گزر ہوا تھا, آپ نے سلام کیا تھا, لیکن میں نے سلام سن لیا تھا, لیکن جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ کہیں ماں میری ماں تعجب میں نہ پڑ جائیں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا. تو ایک سلام کا جواب تو آج کا ہے اور ایک پچھلا حساب میں نے چکا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی والدہ ماجدہ میرے آقا بڑے پیر دستگیر کی. سائل کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے. سرکار غوث پاک کی ماں سائل کو بھیک دینے کے لیے دروازے میں پردے کی آڑ میں بھیک دیتی ہیں. ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. سائل کی نیت خراب ہو گئی, اس کو چرانے کے لیے گھر میں گھس آیا. غوث اعظم کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اے اللہ میری حفاظت فرما, اے اللہ میری حفاظت فرما. دعا کے لیے غوث اعظم کی والدہ کے ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ کیا دیکھا, ایک شیر نمودار ہوتا ہے, جو شیر اس کو چیر پاڑ کر کے الگ کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب غوث اعظم سرکار کی ماں نے غوث اعظم سے یہ واقعہ بتایا تو آپ قدم پکڑ کے کہتے امی جان جانتی وہ کون تھا؟ امی جان وہ کون تھا؟ کہا وہ آپ کا بیٹا عبد القادر تھا. میرے امام فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا.
الحمدللہ میں نے دارالعلوم قادریہ بھی دیکھا بغداد شریف میں، دارالعلوم نظامیہ بھی دیکھا بغداد شریف میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب واز نہیں کرتے تھے تو میرے آقا صبر کائنات فخر موجودات نبی کونین غیاث دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو غوث پاک نے کہا نانا جان عراق میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود ہیں، ان کے سامنے میں اپنی زبان کو کیسے کھولوں، میں کیسے واز کروں؟ تو میرے آقا صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ کے محبوب نے غوث اعظم کی زبان میں 7 مرتبہ لعاب شریف عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد مولائے کائنات آ گئے، شیر خدا آ گئے، داماد مصطفیٰ آ گئے، فاتح خیبر آ گئے، صاحب ذوالفقار آ گئے، حیدر کرار آ گئے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ ارے وہ علی جب مرحب سامنے آیا، آج لوگ جب منصب میں بڑھ جاتے ہیں تو ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، ہے نا؟ سادات سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ آقا ہے میں غلام ہوں، مرحب رشتہ لگا رہتا ہے۔ ارے تم تو میرے بھتیجے ہو، مولا کائنات کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ مرحب کہہ رہا ہے مولا علی سے۔ تو مولا علی جا کیا فرماتے ہیں؟ مرحب سن، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ سید جب آتا ہے جلال میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سید جلالی بھی ہوتا ہے، جمالی بھی ہوتا ہے، خون چڑھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی اور پھر مولا، جب ان کے اولاد کا جب یہ عالم ہے، مولا